بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. میں سب سے پہلے دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت صاحب کا, ثاقب رضا مصطفی صاحب کا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے پاس اگر میں یہ فیصلہ کرنا چاہوں کہ میرے پاس ان کے لیے محبت, عقیدت مندی میں زیادہ کیا ہے, تو شاید میں فیصلہ نہیں کر پاؤں گا. اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ میری ان کے ساتھ ایک جو نسبت ہے وہ ادب والی نسبت ہے, اور وہ نسبت کی وجہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے. میں ان کے عشق کو دیکھتا ہوں تو رشک کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ سرکار کی ذات سے عشق ہو تو وہ ثاقب رضا مصطفیٰ جیسا ہو. اس انداز کا اگر عشق ہو تو پھر قابل قبول ہے. میں بیٹا پڑھاتا ہوں, میرا تدریس کے ساتھ تعلق ہے, اور مختلف اداروں میں پڑھاتا گورنمنٹ کے, یونیورسٹیوں میں, بے شمار جگہ زندگی میں پڑھاتے آج یہاں اس مرکز میں موجود تھا. تو میری یہ خوش بختی کہ آپ سے میں بات کر رہا ہوں. ایک چھوٹا سا موضوع میں چاہوں گا, ایک چھوٹی سی تمہید کے ساتھ اس موضوع کی طرف جاؤں. آج ساری کی ساری دنیا یہ بات کر رہی ہے کہ جو ایجوکیشن ہے, جسے تعلیم کہا جاتا ہے, یہ تعلیم دراصل کیا ہوتی ہے, اس کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے. جیسے دنیا میں کوئی بھی چیز آتی ہے اس کے 20, 25, 30 سالوں کے بعد اسے رد کیا جاتا ہے, پھر ایک نیا ٹرینڈ چلتا ہے. آپ مثال لے لیجئے, ایجوکیشن کو میں سمجھانے کی طرف بعد میں آتا ہوں. کئی ایسی میڈیسنز ہیں جو 30 سال پہلے کھائی جاتی تھیں, آج تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ وہ دوائیں جو ہیں وہ کھانے کے قابل نہیں ہیں, ان سے نقصانات زیادہ ہو رہے ہیں, فائدے کم ہو رہے ہیں. تعلیم کو, ایجوکیشن کو دنیا نے کئی بار ڈیفائن کیا. آج تک ایجوکیشن ورلڈ کی ہسٹری میں, دنیا کی تاریخ میں تعلیم کیا ہوتی ہے اس کو بڑی بار ڈیفائن کیا. لیکن جتنی بار ڈیفائن کیا ہے, 3 چیزیں ہر دور میں ایجوکیشن میں مشترک سملر ملی. یعنی وہ ریکارڈڈ ہسٹری میں 10,000 سال پہلے ہوں, 2,000 سال پہلے ہوں, 500 سال پہلے ہوں, یہ ماڈرن ایرا ہو جس میں بڑا مشکل ہو گیا, فتن کا دور ہے, اس میں خیر اور شر میں تمیز کرنا بڑا مشکل ہو گیا. کوئی زمانہ ہو, تعلیم جسے تعلیم کہا جاتا ہے, اس میں 3 چیزیں سملر دنیا میں آج بھی ملتی ہیں, پہلے بھی ملتی ہیں. وہ دینی تعلیم ہے, دنیاوی تعلیم ہے, کوئی تعلیم ہے. 3 چیزیں اگر اس میں نہیں ہیں تو آج کی ماڈرن ریسرچ یہ بتاتی ہے وہ تعلیم نہیں ہے. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میری ساری گفتگو کے اختتام پہ 3 چیزوں جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے, کیا وہ تینوں چیزیں ہم یہاں سے لے رہے ہیں؟ اگر لے رہے ہیں, یقیناً لے رہے ہیں, تو پھر ہمیں پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہنا چاہیے تینوں چیزیں اگر ہم میں موجود ہیں تو ہم اس ہارورڈ اور آکسفورڈ سے پڑھے سے بہتر ہیں. یہ کہیں خیال آتا ہے نا جی کہ جی میں ایک ٹاٹ والے اسکول سے پڑھا ہوں, محمدی پور سے نکلا ہوں, کالج بھی مناسب تھا, یونیورسٹی چلا گیا, کہیں نہ کہیں اندر خیال پکتا تھا کہ شاید کوئی کمی ہے. وہ میرے سے زیادہ لائق ہیں لمز والے بچے, زیادہ لائق ہیں ہارورڈ آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے. لیکن وقت نے ثابت کیا اگر وہ 3 چیزیں جو میں گنوانے جا رہا ہوں اگر آپ میں مجھ میں ہیں تو ہارورڈ سے پڑھو, آکسفورڈ سے پڑھو, ہم اس سے بدرجہ بہتر ہیں. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ان کو ماڈرن ورڈ میں انہوں نے 3 C's کا نام دیا. ABC ہوتا ہے نا, ABC, 3 C's. 3 C's انہوں نے کہا اگر ایجوکیشن میں 3 C ہیں تو وہ تعلیم ہے, اگر نہیں ہے تو وہ جہالت ہو سکتی ہے. اب وہ تعلیم یونیورسٹی, کالج, مدرسہ, اسکول, مونٹیسوری کہیں پر دی جا رہی ہے, اگر وہ 3 C's اس میں ڈال دیے گئے ہیں تو ایجوکیشن ہے. 3 C's کیا ہیں؟ پہلا C انہوں نے کہا جی تعلیم ایک ایسا عمل ہے جس کے نتیجے میں پہلا C بچوں میں پیدا ہو جاتا ہے, اور اس کا پہلے C کا نام ہے کانفیڈنس, اعتماد. اگر اعتماد نہیں پیدا ہوا, اعتماد کے بغیر تعلیم نہیں ہے. اب یہ ماڈرن کہہ رہا ہے, میرا ماننا یہ ہے, میرا ایمان ہے اس بات پہ کہ ایک مومن کے پاس جو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہوتا. ایمان دنیا کا سب سے بڑا کانفیڈنس ہے. ایمان کیا ہے؟ میرا رازق میرا رب ہے. میں علامہ صاحب ایک دفعہ ٹریننگ دے رہا گورنمنٹ کے افسروں کو, تو ایک ایسے افسر ہیں وہ اس وقت گجرانوالہ میں تعینات ہیں.
وہ پرانی بات ہے, وہ ٹریننگ دیتے دیتے میں نے ایک بات کہی, جذباتی ہو کے کہہ دیا. میں نے کہا جی اگر کبھی موقع ملے اور حرام سامنے پڑاؤ, حرام سامنے پڑاؤ, اس حرام کو سامنے رکھ کے اوپر دیکھیں اور کہیں کہ یا باری تعالیٰ میں نے تیرے خوف سے تجھ پہ ایمان لاتے, تجھے رازق مانتے حرام چھوڑا, میں نہیں لے رہا, تو میں یقین سے کہتا ہوں چند ہی دنوں میں حلال اس سے بہتر آ جائے گا. یقین کیجئے اس لیکچر کے 3 سالوں بعد ایک وہی صاحب مجھے ملے ہاتھ چوم کے, کہتے ہیں شاہ صاحب زیادہ آتا ہے, برابر نہیں آتا, ملٹی پلائی ہو کے آتا ہے. یہ رب کی ذات پہ ایمان اعتماد پیدا کرتا ہے. پہلا سی میرا ماننا ہے کہ مسلمان اور مومن میں زیادہ ہوتا ہے, کانفیڈنس. وہ کانفیڈنس کیا ہے؟ رب کی ذات پہ, رب کے نظام پہ یقین کہ خیر چل کے کہیں آگے آ جاتی ہے, بدی بھی چل کے آگے آ جاتی ہے. جنت جہنم تو ملنی ہے, اس جنت کی خوشبو زندگی میں آنا شروع ہو جاتی ہے. جہنم میں خدا نہ خواستہ کسی نے جانا ہے, اس جہنم کی تپش زندگی میں محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ پورے رب کی ذات پہ اور رب کے نظام پہ یقین کا نام پہلا سی ہے. اب یہ پہلا سی اسکول دے دے, کالج دے دے, یونیورسٹی دے دے, مدرسہ دے دے, یا ماں کی گود دے دے, تو پہلا سی پہ ٹک لگ گیا, بندہ پڑھا لکھا. یعنی ہم یہ کہیں بیٹھ گئے ہیں جی ڈگری ہے تو پڑھا لکھا. میں نے بڑے بڑے ڈگریوں والے جاہل دیکھے ہیں, اعتماد کوئی نہیں ہے, کانفیڈنس کوئی نہیں ہے, یقین کوئی نہیں ہے, بھروسہ کوئی نہیں ہے, رب پہ توکل کوئی نہیں ہے, پیر ڈگمگا جاتے ہیں, قدم ڈگمگا جاتے ہیں. تو بیٹا پہلا سی ہم نے خود میں پیدا کرنا ہے, ایمان سے آتا ہے. دوسرا سی, گورا کہتا ہے جی اگر تعلیم, ایجوکیشن آپ کو, دوسرا سی کریٹو نہیں بناتی. سی از دی کریٹو. کریٹو کہتے ہیں خود سے سوچنے والا, سوچ کو پیدا کرنے والا, نئی بات کرنے والا, نئے انداز سے بات کرنے والا, نیا رستہ بنانے والا. بنے بنائے رستوں پہ چلنے کی بجائے زندگی میں اگر کچھ خود سے کرنا پڑ جائے تو وہ محتاجی نہ ہو کسی سے پوچھنے کی, فیصلہ کر سکے, کریٹو ہو, وہ تعلیم یافتہ ہے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, دنیا میں جتنی پروگرس ہوئی ہے, وہ میرے سامنے مائک ہے, وہ کیمرہ ہے, لائٹ ہے, یہ سٹرکچرز بنے ہیں, پنکھے ہیں, اے سی چل رہے ہیں, جنریٹر چل پڑا ہے, یہ سارے دوسرے سی والے لوگوں نے کام کیے ہیں, کریٹو لوگوں نے. اگر یہ کریٹو نہ ہوتے تو دنیا میں کوئی جدت نہ آتی, کوئی جدت نہ آتی. یہ ساری جدت, موبائل, کیمرہ, سیلفی, ہر چیز, یہ جدت والے دوسرے سی والے لوگوں کا کام ہے. یہ دوسرے سی کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اب ذرا سنیے گا. یہ دوسرا سی کہا جاتا ہے تاکہ آپ کا ذہن, آپ کا مائنڈ وہ امکانات کی دنیا میں رہے. یعنی تعلیم یافتہ شخص امکانات کی دنیا میں رہتا ہے. وہ کہتا ہے میرا دروازہ بند نہیں ہو سکتا, رستہ بند نہیں ہو سکتا. کیوں بند نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ رب کریم نے وسائل کو باہر اور میری ذات کے اندر پیدا کر رکھا. میرے لیے کوئی دروازہ بند نہیں ہو سکتا. ہاں مجھے ممکن ہے انتظار کرنا پڑے, صبر کرنا پڑے, یا میرے لیے بہتر نہ ہو, لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ میرے رب نے وسائل کو, چیزوں کو میرے اندر ذات میں یا باہر پیدا. وہ دیکھیں پرانے سارے بابے تھے نا, وچے ہی جھیڑے, وچے ہی کھیڑے, وچے ہی ونج مہانے ہوئے. آج سائنس کہہ رہی ہے انسان پہ ریسرچ کر کے کہ انسان کے امکانات باہر نہیں اندر ہوتے ہیں. ٹیلنٹ اندر ہوتا ہے, سکلز اندر ہوتی ہیں, قابلیت اندر ہوتی ہے. اور یہ قابلیت, ٹیلنٹ جاننے کے بعد جو اگلا کام ہوتا ہے وہ کریٹیوٹی ہے. آپ امکانات کی دنیا میں رہتے ہیں, آپ کو رکا ہوا رستہ نہیں لگتا. آپ دین کی تبلیغ بھی کرتے ہیں تو شوق سے کرتے ہیں, مجبوری سے نہیں کرتے کہ یار اگر نہ کی تو معاش نہیں ملے گا. معاش کے 70 ذرائع آپ کے پاس ہیں اور آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں, یہ بڑی خدمت ہے. اور دین اگر معاش بن گیا تو پھر کمزوری ہے کہ ہمارے مائنڈ نے نئے نئے رستے سوچے ہی نہیں, جبکہ اس پوری کائنات میں, دنیا میں اتنے ذرائع ہیں کمانے کے, امکانات والے ذہن کے لیے, دوسرے سی والے کے لیے. سو تعلیم اس عمل کا نام ہوا جو آپ میں پیدا کرے اعتماد. تعلیم اس عمل کا نام ہوا جو آپ کے مائنڈ کو بنائے کریٹو. اور تیسری چیز, تیسرا سی, اگر ایجوکیشن کریکٹر پیدا نہیں کرتی, سی از کریکٹر, کردار, تو تعلیم نہیں ہے. اگر پڑھنے لکھنے کے بعد کوئی ایماندار نہیں ہوا, وقت کا پابند نہیں ہوا, کمیٹڈ نہیں ہوا, کاز کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہوا, قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوا, تو وہ پڑھا لکھا نہیں ہو سکتا, وہ جاہل ہوگا. یہ کون کہہ رہا ہے جی؟ یہ گورا آج ریسرچ میں کہہ رہا ہے کہ ریسرچ کر کے دیکھا ہم نے, دنیا کے کسی بارگاہ میں, کسی جگہ پہ, کسی درس گاہ میں
جہاں بھی تعلیم ملی ہے 3 چیزیں لوگوں میں ملی ہیں. اور اگلی بات سن لیجئے گا, وہ ریسرچ کر کے کہہ رہا ہے کہ دنیا میں ایک وقت ایسا ہے جس میں بیٹھے ہوئے ہر شخص میں 3 چیزیں پیدا ہو گئی تھیں, اور وہ وقت آج سے 1400 سال پہلے کا وقت تھا, وہ سرکار نے پیدا کی تھی. میرا ایمان ہے کہ دنیا کی ساری تعلیم آپ کے ایک خادم, ایک صحابی کے قدموں پہ نثار کی جا سکتی, وہ تعلیم جسے کہا جا رہا ہے. اور اس تعلیم کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ کردار سامنے آئے جن کو آج ہم نصاب کی کتابوں میں پڑھ کے اش کر اٹھتے ہیں کہ غنی کیا ہوتا ہے, یہ جاننا ہے آپ نے تو عثمان غنی کو دیکھ لیجیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے دیکھنا ہے عدل کیا ہوتا ہے تو آپ 10 کتابیں پڑھنے کی بجائے گورا کہتا ہے ایک رول ماڈل سٹڈی کر لیں, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے شجاعت دیکھنی ہے تو شجاعت پہ کوئی مووی دیکھ کے بندہ بڑا انسپائر ہوتا ہے, آپ علی کی شجاعت دیکھ لیجئے, آپ کو پتہ لگے گا تربیت رسول ہوتی کیا ہے. آپ نے جاننا ہے دوست کیا ہوتا ہے, وفا کیا ہوتی ہے, تو آپ اس پہ 100 کتابیں پڑھنے کی بجائے صدیق حضرت ابو بکر صدیق کی لائف کو پڑھ لیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو آپ کو پتہ لگے گا وفا کیا ہوتی ہے, ساتھ کیا ہوتا ہے, ساتھ نبھانا کیا ہوتا ہے. حضور والا یہ تینوں سیز کے بغیر تعلیم نہیں ہے. اگلا ایکسٹینشن کر رہا ہوں تیسرے پوائنٹ کی, وہ کہہ رہا ہے تیسرا سی جسے کردار کہتے ہیں, یہ 2 وجوہات کی بنا پہ پیدا ہو سکتا ہے. 2 طریقے ہیں لوگوں میں پیدا کرنے کے. یعنی آج ہمارا سب بولنے والے, بتانے والے, مبلغ, تبلیغ کرنے والے, ہم سب ساتھیوں کا ایک فکر درد مندی ہے کہ امت کی ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے, کریکٹر آ جائے ان میں. اگر کردار آ جائے تو بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے, بڑے پرابلمز حل ہو جائیں گے. یہ تیسرے سی کے لیے گورا کہتا ہے 2 رستے ہیں. پہلا رستہ کیا ہے کہ سسٹم مضبوط ہو, لوگوں میں کردار پیدا ہو جائے گا. کیسے؟ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. میں کئی ممالک میں گیا ہوں, تو میں ایک فیملی کے ساتھ ہانگ کانگ میں تھا. تو میرا ہوسٹ, اس نے میرا جو اپارٹمنٹ تھا, کچھ دن رہنا تھا, 22ویں منزل پہ کروایا ہوا تھا. جو چھوٹی چھوٹی پتلی بلڈنگیں 22ویں 30ویں منزل, 23ویں منزل پہ میں 22ویں میں بیٹھا ہوا. اس کی کال آئی, جی آئے نیچے, ہم نے کہیں جانا ہے. میں نیچے آیا, بچے تیار نہیں تھے, انتظار کرنے لگ پڑا میں. اس نے کہا شاہ صاحب تھوڑی دیر ہے, آپ کو ایک تماشا دکھاتا ہوں. میرے اب پینڈو لوگ ہیں تو سوچا کوئی باندر کا ہی تماشا ہوگا, لیکن تماشا کیا تھا, اس نے جیب سے اپنے پرس سے چند ڈالر نکال کے زمین پہ پھینک دیے. کہتا ہوں دیکھو کیا. تو میرا خیال یہی تھا, وہی ہوگا جو ہمارے ہاں اکثر ہو جاتا ہے کہ کوئی آئے گا چپ کر کے اٹھا لے گا, یا آئے گا اوپر پیر رکھے گا, پھر ادھر ادھر دیکھے گا, پھر اٹھا لے گا, یا پھر اٹھائے گا اونچی آواز سے گا کس کے ہیں اور جیب میں ڈال لے گا. یہ بھی ممکن ہے کوئی جینٹل مین ہو تو مسجد میں ڈال دے. 2 گھنٹے بچے بھی تیار نہیں ہوئے اور کسی نے پیسے بھی نہیں اٹھائے. 2 گھنٹے گزرنے کے بعد میں نے اپنے ہوسٹ سے پوچھا, یہ بھائی یہ کسی نے اٹھائے کیوں نہیں؟ کہتا دی پاور آف سسٹم. سسٹم اتنا طاقتور ہے یہاں کا, ہانگ کانگ کا. میں کہا کون سا سسٹم؟ کہتا کیمرے, جاسوس, بندے, اسکینر, چیزیں ہیں, کوئی کسی کی چیز نہیں اٹھاتا. یقین کیجئے میری آنکھوں میں نمی آئی کہ کاش میرے رب کریم کے نظام پہ یقین ہو تو کوئی کسی کی چیز نہ اٹھائے. یہ سسٹم ہے. سسٹم کردار پیدا کرتا ہے. سسٹم یقین دلاتا ہے کہ بچہ وہ ہے جو بانٹ دیا ہے, جو دے دیا ہے, جو دے دیا وہ بچ گیا, جو ہے وہ نہیں بچا. سسٹم یقین دلاتا ہے کہ مہمان آ گیا ہے تو اپنا دیا گل کر دینا ہے, بجھا دینا, اس کو کھلا دینا ہے. یقین ہے کہ اس میں نفع ہے, میں نہیں کھاؤں گا تو نفع ہے. میسلو کی ہرارکی وہ کہتا ہے جی پہلے انسان روٹی دیکھتا ہے, پہلے بقا دیکھتا ہے, پہلے اپنی ذات دیکھتا ہے. دنیا میں پھر پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, صرف ایک بارگاہ اور ایک وقت اور ایک زندگی ایسی ملے گی سرکار کی جس میں لوگ اپنی ذات, اپنے ماں باپ کو نثار کرنے کو فخر سمجھ رہے ہیں. یعنی خوش قسمت ہے جو نثار ہو گیا سرکار پہ. تو آپ کے سسٹم پہ یقین آپ میں کردار پیدا کرتا ہے. دوسرا سورس بتاتا ہے, وہ کہتا ہے جی رول ماڈل, کوئی مثال کا ہونا کردار پیدا کرتا ہے. جیسا بندہ ہوتا ہے نا جی, ویسے لوگوں میں رہتے رہتے اثرات پڑ جاتے ہیں. ایک صاحب ہیں, میں ان کا نام تو نہیں لوں گا, وہ ٹی وی پہ آتے ہیں, ہم بچپن سے ان کو دیکھ رہے ہیں, تو وہ مذاق ہی کو بات کرتے ہیں. پرانے کامیڈین ہیں پاکستان. اللہ کا کرنا کوئی ایسا ہوا کہ میری روز نشست ہونے لگ پڑی ان کے ساتھ. روز میں شام کو ان کے پاس بیٹھتا, روز شام کو بیٹھتا تھا. مہینہ گزر گیا تو آدھا کو میں بھی پانڈ بن گیا. میرے گھر والے پریشان, بیگم صاحب آ گئے, جی تسی چنگے بھلے شریف بندے ہو, تسی ہر گل تے جگت لا دیندے ہو. ابا جی کہنے پتر تو بڑا تمیز والا بچہ ہے, لوگوں تو سکھانا تمیز کیوں ہوندی ہے, تیری تمیز کتنے گئی؟ وہ پتہ لگا کہ جدن میں رہن لگ گیا وہ رنگ میرے تے چڑھنا شروع ہو گیا, جدن میں رہنا ہے وہ اثر میرے تے پینا شروع ہو گیا.
رول ماڈل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کے علاوہ کسی ذات سے متاثر ہیں. اور پھر دیکھیے یہ دین ہے. وہ کیا؟ تمہارے لیے بہترین نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. بہترین نمونہ کسی معاملے میں دیکھنا ہے. بھائیو میں یقین کرو ماڈرن لوگوں کو پڑھاتا ہوں, اگر مجھے کوئی آ کے کہنے جی میں نہیں سمجھا دین کو, میں نے کہا تو نے محنت نہیں کی ہوگی. ممکنہ سوالات کے تمام جواب ہمارے دین میں ہے. یہ ہو نہیں سکتا. یہ ایک سیل فون ہوتا ہے نا جی, یہ اپنے زمانے کا موسٹ ماڈرن سیل فون ہوگا جی. دنیا کا سب سے موسٹ ماڈرن زندگی گزارنے کا طریقہ دین اسلام ہے. اس سے زیادہ ماڈرن نہیں ہو سکتا. تو جب آپ کے پاس رول ماڈل ہوتا ہے, وہ رول ماڈل کیا کرتا ہے؟ وہ رول ماڈل آپ میں کردار پیدا کر دیتا ہے. آپ نے دیکھنا سخاوت کیسی ہے, دیکھیے بارگاہ میں جا کے سخاوت کیا ہوتی ہے. آپ نے دیکھا معاف کرنا کیسا ہے, تو آپ جا کے دیکھیے معاف کیسے کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھنا ہے جی یہ بانٹ دینا ہے, تو بانٹنے کی ترتیب وہاں سے جا کے لے لیجئے. آپ نے دیکھنا ہے کہ بیٹی کی عزت کیسے ہوتی ہے, تو آپ جا کے دیکھیے اگین مائیکل ہارٹ, کہ دنیا کی تاریخ میں ایک ایسا باپ ہے جس نے بتا دیا کہ بیٹی کے لیے کالی کملی بچھا دینی چاہیے. آپ کو اس سے بہتر مثال نہیں ملے گی. تو حضور والا اپنی زندگی میں 3 چیز لانے کے لیے پورا عین دین ہے. رب پہ ایمان لائیے, اس کی رزاقیت پہ یقین رکھیے, جو رزق مل کے رہنا ہے, جو نوالا کھا کے رہنا ہے آپ نے, جو ملنا ہے وہ مل کے رہنا ہے آپ کو, جو نہیں ملنا مل کے اس کے لیے کوشش کا کوئی فائدہ نہیں. کریٹو ہوئیے, امکانات کی دنیا میں رہیے. یاد رکھیے اگر دیندار دین سمجھنے والا طبقہ ہر فیلڈ میں آنے لگ پڑے, ملک ترقی کر جائے گا, امت ترقی کر جائے گی. ہمیں صرف مدرسے تک نہیں رہنا, ہم بزنس کریں, ہم افسر بنیں, ہم کسی سیٹ پہ بیٹھیں, ہم دین کی خدمت ضرور کریں. کیسے کریں؟ وہ روشن دان کے پیچھے نیت ثواب دیتی ہے بھائی. آپ اپنے کام کے پیچھے نیت اعلیٰ کر لیجئے, آپ کی وہ نیت اعلیٰ کیا کرے گی؟ وہی ثواب بننا شروع ہو جائے گی. اور تیسرا کردار ضرور پیدا کیجیے. اب آخری بات کیا کہ کیونکہ بڑے مختصر وقت میں نے کوشش کی ہے کہ اپنی ساری نالائکی آپ کے سامنے پیش کر دوں. تو تیسری اور چوتھی آخری بات کیا کہ حضرت ایک دفعہ ایسے ہوا جی, میرے گھر کے 2 ڈرائیور تھے, ڈرائیور چھوڑ گیا. جو ڈرائیور چھوڑ گیا وہ فیملی کا ڈرائیور تھا. اب جو فیملی کو ڈرائیور لگا ہوتا ہے وہ بڑا سینسٹیو ڈرائیور ہوتا ہے. وہ بچوں کو چھوڑنا ہے, لانا ہے, بیگم صاحبہ نے جانا ہے, آنا ہے, پردے داری کا خیال, دیندار ہو, جینٹل مین ہو. ڈرائیور چھوڑ گیا, اور میں نے ریکویسٹ کی اپنے بچے کو, پی اے کو, میں کہا بیٹا کو اخبار میں اشتہار لگاؤ, ایک ڈرائیور سے گزارا نہیں ہو رہا, ٹریول کرنا پڑتا ہے, بڑا مسئلہ پڑتا ہے. اس نے اخبار میں اشتہار لگایا. جب اشتہار لگانا تھا, میں اگین پاکستان میں نہیں تھا, اللہ کا کرنا نہیں تھا, وہ میری مسز کے پاس جا کے پوچھنے کا باجی اشتہار کی لکھنا. وہ بیچاری اللہ لوگوں نے کیا جی تو لکھ, سانو نمازی, پرہیزگار, تہجد گزار, روزے رکھن والا حاجی ڈرائیور چاہیے. اس ساریاں خوبیاں دے نال انہیں اشتہار لا سٹیا. اشتہار لگ گیا. وہ جس دن ڈرائیور ملیا انہاں نوں, لاہور آ گیا, پتہ لگ گیا, سلیکٹ ہو گیا. اللہ دا کرنا اس دن میں لاہور نہیں سا, میں سیالکوٹ سے. فون میرا آف رہندا, میں دوپہری آن کیتا تے کروں کال لگی, ڈرائیور آ گیا, گڈی نہیں چلاندا. میں کیوں جی؟ وہ کہندے جی میری کچھ شرطاں نے, وہ پوریاں کرو گے تو پھر ہی میں گڈی چلاؤں گا. میرا خیال آیا کہ 20-22 ہزار تنخواہ بدانی ہوئے گی, کوئی اس طرح نہ مسئلہ ہو سکتا. سو شامی میں گھر پہنچیا تو جو میں ان کا اللہ کو منگیا یا اخبار اشتہار دیتا, وہی سامنے بیٹھا سی, نورانی چہرہ, نیک بندہ, سر جھکیا آیا, مؤدب, باریش, شلوار جیڑی ٹکنا تو اتے, جو منگیا سی وہی سامنے سی. 52 ایئرز ایج, فیملی والا بندہ, ایگا پختون سی. میں کہا جی خان صاحب حکم کرو, کیڑی شرطاں نے؟ کہندا صاحب 3 شرطاں نے میری. میں کہا دسو. کہندا جی پہلی شرط میری ہے کہ گڈی چ گانا نہیں لگے گا. میں کہا یار میری ساڈی گڈی چ گانے لگدے ہی نہیں نے, ہور کوئی 10 گل. کہندا جی مینوں دوسری میری شرط, نماز دا وقت آئے گا تے. میں کہا جی تو اسی گڈی لانا, قریبی مسجد نماز پڑھ لینا. تیجی شرط. کہندا صاحب تیسری شرط بھی ہے, گاڑی آپ نے سکھانی, مجھے چلانی نہیں آتی. تو بیٹا میں گزارش کرنا چاہ رہے ہیں کہ صرف نیک ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, کارآمد انسان بھی بنو. ایک کارآمد انسان کٹتے جا رہے ہیں تو نیکی ودی جا رہی ہے, تو بندہ جسٹیفائی کرتا ہے کہ جی میں بالکل ٹھیک ہاں کیونکہ میں 5 نمازاں پڑھیاں نے. جی اپنی ذمہ داریاں پوریاں نہیں کیتیاں تے 5 نمازاں پڑھیاں نے, پھر اللہ نو مننے ہو, اللہ دی نہیں مننے. یہ اللہ دی منن دا مطلب ہے وے کہ جے معاوضہ لے کے کام کر رہے ہو تے پوری ایمانداری نال کرو.
ਜੇ ਜਾਨ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਮਾਰੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਨਖਾਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਜਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਅਜਰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਅਜਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਜੇ ਕਿ ਕਦਰਦਾਨੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਕਰਾਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਰਦਾਨ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਖੁਦ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਰੀਮ ਹੈਗਾ, ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਬਿਲ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇਮਾਨੀਆਤ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਖਲਾਕੀਆਤ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਵਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਵਲੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਈਮਾਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਜਮੂਏ ਦਾ ਨਾਮ ਵਲਾਇਤ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਈਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਰੋਟੀ ਮੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਲਿਆਂਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਦੀਨ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ। ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਇਸਲਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੱਕੜੀਆਂ ਵੀ ਕੱਟਣੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲਨੇ ਨੇ, ਸਭ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸਲਾਮ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਮੀ ਨਾਸਿਰ ਹੋਏ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ کہ اللہ پاک اس مرکز نو ہمیشہ شاد آباد رکھے۔ بہت شکریہ تہاڈا، تھینک یو۔